کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے ابو ذر، مسکینوں سے محبت کرنا، جو غریب ہیں غربا ہیں ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، اللہ اکبر، اور اپنے سے اوپر نہ دیکھنا، اپنے سے نیچے دیکھنا، اس سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا۔ جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو شکر پیدا ہوگا، جب اوپر دیکھو گے تو لالچ پیدا ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے، بسا اوقات بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا بہترین گھر ہے تو میرے پاس کرائے کا گھر کیوں ہے، اپنا کیوں نہیں ہے، تو مجھے بھی وہ حاصل کرنا ہے۔ ان چکروں میں پھر انسان اپنے چین اور آرام کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پاس اگر یہ گاڑی ہے تو میرے پاس ابھی سائیکل کیوں ہے؟ اگر حضور کا یہ فرمان فرمایا اپنے سے نیچے دیکھو، بھئی میرے پاس کرائے کا گھر ہے لیکن ہے تو صحیح، چھت تو ملی ہوئی ہے، کتنے ایسے ہیں جو سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں۔ میرے پاس لباس ہے الحمدللہ، کتنے ایسے ہیں جن کو لباس ہی میسر نہیں ہے۔ میرے پاس جوتے ہیں الحمدللہ، کتنے ایسے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ میں 2 وقت کا کھانا اپنی مرضی کا کھا رہا ہوں، کتنے ایسے ہیں جن کو 1 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ جب انسان اپنے سے نیچے دیکھے گا تو فرمایا شکر پیدا ہوگا۔ تو حضور نے یہ نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر، ایک تو مسکینوں سے محبت کرنا، جو غریب ہے ان سے محبت کرنا، اور دوسرا اوپر نہ دیکھنا، نیچے دیکھنا، اپنے سے نیچے دیکھنا، شکر پیدا ہوگا، اطاعت پیدا ہوگی، اور مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں ان کے درد کا احساس ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ حق بات کہنا، اور آپ نے ساری زندگی پھر حق بات کہی بھی۔ جس کو برا سمجھتے تھے تو برا کہتے تھے، اور جس کو حق سمجھتے تھے تو حق کا علل اعلان، جیسا کہ ابتدائے وقت میں مکہ والوں سے مار کھانا پسند کر لی، لیکن کہا کہ اللہ ایک ہی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، یعنی ایک طرف اللہ کی کوئی بات ہے اور اب وہ بات تم کہو، سامنے تمہارے کوئی پسندیدہ لوگ ہیں، کوئی نسبت والے ہیں، کوئی تعلق والے ہیں، کوئی دوستی ہے، تو اب یہ نہ سوچنا چونکہ یہ بات ان کو ناگوار گزرے گی، یہ میرے دوست ہیں، ایک رشتہ ہے، تو اس بات کو ابھی نہ کیا جائے، بعد میں کیا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے معاملے میں کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور بات کو چھپانا نہیں ہے۔ تو ساری زندگی آپ نے اس پر بھی عمل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، صلہ رحمی کرتے رہنا، صلہ رحمی کرتے رہنا۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ جو تجھ سے جڑ جائے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، جو تجھے چھوڑ دے گا میں اس کو چھوڑ دوں۔ صلہ رحمی، اگر کوئی آپ کا قریبی ہے، اچھا سلوک اور برتاؤ آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے رہنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صاحبزادی اور حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر ایک الزام لگایا گیا، اور ان الزام لگانے والوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار بھی تھا، غریب تھا۔ آپ نے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، ہر مہینے وظیفہ دیتے تھے۔ جب سنا نا کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جس نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے، حالانکہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی بے گناہی کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود دیا ہے، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ پر جو الزام لگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع نازل کیا اور فرمایا میں رب گواہی دیتا ہوں، عائشہ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے۔ سورہ نور کا آپ دوسرا رکوع پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ باہر کیف، تو آپ نے چونکہ مقرر کیا ہوا تھا ایک وظیفہ، جب یہ پتا چلا کہ یہ بھی ان میں شامل ہے، وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دیتے ہیں نا وہ پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لہٰذا ان کو دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے جب سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو پہلے اگر 10 یورو مقرر کیے ہوئے تھے اب 20 یورو کر دیے، یعنی دگنا وظیفہ کر دیا۔
تو فرمایا کہ صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہے، جو تم سے بگاڑ پیدا کرے تم اس سے بگاڑ پیدا نہ کرو، تم اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، صلہ رحمی کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ایک وظیفہ بتایا، حضرت ابو ذر غفاری کو ایک وظیفہ بتایا، اور وظیفہ وہ آپ بھی سن لیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اے ابو ذر وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اور اس کو پڑھتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اور وظیفہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم صرف اس کو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی بری بات سنتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت۔ میرے بھائیو یہ مستقل ایک وظیفہ ہے، اور اس کو بار بار پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں، یہاں تک فرمایا ہے علماء کرام نے، اگر کہیں پر آپ کو کوئی خوف ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی خوف ہے، اور آپ نے اس جگہ پر جانا ہے، اس کا وظیفہ کر کے جائیں، خوف دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی کوئی مصیبت ہے جو آن پڑی ہے، آپ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، دل کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ محتاجی کو ختم کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، کسی اور قوت کو میں نہیں مانتا، سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے۔ کوئی قوت، کوئی بڑا میرا بگاڑ نہیں سکتا، صرف بگاڑ سکتا ہے تو وہ اللہ ہے جو بگاڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے میرے مقدر میں بگاڑ نہیں لکھا تو وقت کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی میرا نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو وقت کا بڑے سے بڑا بادشاہ اس مصیبت کو ٹالنا بھی چاہے تو وہ مصیبت ٹل نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔